مٹھ کے آگے پیچھے گئے ہی نہیں، اور آپ ہمیشہ کنگھی فرماتے تھے، تیل لگاتے تھے، سرما لگاتے تھے، آپ کی گردن سرحیدہ، آپ کا سینہ چوڑا، عریض الصدر، بعید ما بین المنکبین، چھاتی چوڑی، طویل الزندین، بازو لمبے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی، رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، شسن الکفین والقدمین، یہ گوشت پر ہتھیلیوں کا اور پاؤں کے اوپر کا گوشت پر، مسیح القدمین، اور آپ کے پاؤں کے اوپر ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، مسیح القدمین، جیسے تیل لگا ہوا ہو، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، یہ نہیں کہ پیٹ ایک طرف جاتا ہو اور آدمی دوسری طرف جاتا ہو۔ کتنے لوگ ہیں خود اکیلے کو دیکھ لو، پیٹ ایک طرف جاتا ہے اور خود دوسری طرف جاتا ہے۔ تو میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور اشارت ذراعین، یہاں کلائیوں پر تھوڑے تھوڑے بال تھے، ہلکے ہلکے بال، والمنکبین، کندھوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، انور المتجرد، باقی سارا جسم چمکتا ہوا، صاف ستھرا، شفاف شفاف شفاف۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے، انگلی کے اشارے سے کبھی نہیں بلایا، ہاتھ پورے کا اشارہ۔ کبھی کسی کا نام اسٹیج سے لے کر اس یہ سیاستدان بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے دے تباہی کر دے، میرے نبی نے کبھی ممبر پر کسی کا نام لے کر رسوا نہیں کیا، کبھی کسی کا نام لے کر رسوا نہیں کیا، کبھی کسی کا نام لے کر اس کو برا بھلا نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی نے آپ کا جگر چاک کر کے رکھ دیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برائی کی تہمت لگا دی اور آپ کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی۔ آپ نے ممبر پر صرف اتنا کہا، کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت دکھ دیا ہے، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حکم کیجئے، میری قوم میں سے ہے تو ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور کسی اور قوم میں سے ہے تو اس پہ میں حملہ آور ہوتا ہوں۔ سب کو پتا تھا کہ یہ بیٹھا عبداللہ بن ابی، لیکن آپ نے نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ سب کو معلوم تھا، سب کو معلوم تھا یہی ہے، لیکن آپ نے اس حد تک سطر پوشی سے کام لیا، اس حد تک سطر پوشی سے کام لیا کہ آپ نے اتنے ننگے مجرم کو بھی ممبر سے نام لے کر نہیں فرمایا، بس اتنا کہا، کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں، زندگی بھر زبان پہ نام نہیں آنے دیا۔ ایک منافق زید آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو گئے، یا رسول اللہ میں منافق ہوں، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان یہاں ہے اور نفاق یہاں ہے۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اے اللہ اس کے ایمان، اس کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ساتھ اور بھی منافق ہیں، ان کے نام بتاؤں؟ کہ نہیں، میں کسی کے نام نہیں جاننا چاہتا، تیری طرح اگر ان کے دل میں آ گیا تو آ کے توبہ کر لیں گے، میں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ ستاری 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 کبھی یوں نہیں کیا، ہمیشہ ایسے کرتا۔ مجلس میں آپ چوکڑی مار دو، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے تو آپ اپنے ایک آپ کے جسم کی ایک بے ساختہ، یہ تک میرے سامنے آپ کے جسم کی ایک بے ساختہ حرکت تھی، آپ ایسے ایسے کرتے رہتے، یہ آپ کی بے ساختہ حرکت۔ میں کھڑے ہو کے بتا دوں، میں پوری شکل بتا رہا ہوں کہ میرا نبی کیسے کرتا ہے۔ یہ آپ کے بیٹھنے کی شکل تھی اور یہ آپ کے باتوں، ویسے تو چپ بیٹھے تو آپ بیٹھے، لیکن جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ یوں شروع کرنا کرتے، یہ آپ کی حرکت ہے، ایسے کرنا گفتگو کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اور اس کو آپ ایسے ایسے فرماتے تھے، ایسے ایسے، یہ آپ کی ہے مستقل۔
یوں آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے آپ کو کسی نے پکارا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، کہتے تھے جی فرمائیے۔ پھر آپ کو ادھر سے کسی نے پکارا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے، حالانکہ اتنا کافی ہے، آپ ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ اقبل بے وجہ ہی آپ پورا اس کی طرف متوجہ ہو کر پھر کہتے جی فرمائیے۔ آپ کو ادھر سے کوئی پکارتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے ہوتے کہتے جی فرمائیے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق، یہ میرے نبی کے اخلاق۔ چچا کا قاتل آیا گا جاؤ معاف کیا، بیٹی کا قاتل آیا گا جاؤ معاف کیا۔ اب تم لوگ کہتے ہو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم مظلوم کبھی بھی اس پہ خزاں نہیں آتی، مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی، اور ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی، مظلوم کبھی خزاں کا شکار نہ ہو اور ظالم کبھی بہار نہ دیتے۔ اگر کائنات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہے تو یہی دستور قیامت تک چلے گا۔ چند دن اللہ ظالم کو مہلت دیتا چلا آیا، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ کب تک ظالم غرائے گا اور کب تک ظالم اپنے ظلم پر رہے گا؟ کیا موت نہ آئے گی؟ کیا موت پیچھے نہیں ہے؟ کیا موت پیچھے نہیں؟ اور کب تک مظلوم کی آنکھیں چلیں گی؟ کیا قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا میرا رب حساب کو نہ آئے گا؟ کیا جنت مہک نہیں رہی؟ کیا جہنم بھڑک نہیں رہی؟ کیا اللہ غافل ہو گیا ہے یا اللہ سو گیا ہے؟ مظلوم بن جاؤ۔ تو میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے۔ کوئی آپ سے کہتے ہیں یا رسول آپ سے بات کرنی، ادھر سے آ کہتا تو آپ ایسے ہو کے بیٹھ جاتے۔ تو لمبی کرتا مختصر کرتا آپ یوں نہیں ہوتے تھے۔ وہ ادھر سے بات آپ سے کرتا تو آپ یوں کے بیٹھ جاتے۔ وہ لمبی کرتا چھوٹی کرتا آپ یوں نہیں ہوتے تھے۔ نہ یہ کہتے تھے بھی ذرا مختصر کرنا میں مصروف ہوں۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے اور سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑتے تھے اور کونی سیدھی کونی یہ ایسے ران میں رکھتے تھے اور یہ آپ کے غم کی نشانی پہ ابھی بیٹھتے تھے۔ یہ آپ کے غم کی نشانی پہ اللہ کا نام یہ غمگین بیٹھا۔ اور آپ کا غصہ کیا تھا؟ آپ کا غصہ سبحان اللہ آپ کا غصہ، آپ غصے ہو گئے، سہیل میں غصے ہو گئے تو ادھر سے سہیل آیا، اب آپ ناراض ہو گئے تو آپ کی ناراضگی کا اظہار صرف اتنا ہوتا تھا، ادھر سے ابو ہریرہ آئے تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ بس یہ آپ کی بڑی سے بڑی ناراضگی تھی۔ ادھر سے انس آئے اور آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں تو آپ نے انس کو دیکھا تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ بس اس سے زیادہ آپ کے غصے کا اظہار نہیں تھا۔ اور آپ زندگی بھر کبھی اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے۔ من تقم لنفسه ولا ينتصر لها، زندگی بھر کبھی اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے۔ اگر ابو ہریرہ پہ ناراض ہوئے ہیں تو کوئی اور وجہ ہے اس کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں پورا۔ اب ابو ہریرہ نے جہاد کی ترغیب سنی مسجد میں،
آ کے گھر میں ہتھیار سجانے لگے. ماں نے کہا کدھر جا رہا؟ جہاد پہ جا رہا ہوں. کہا میں بوڑھی ماں مجھے اکیلی چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کہا ہاں میں جا رہا ہوں. کہنا مجھے اکیلی چھوڑ کے نہ جاؤ، میں تیرے بغیر میرا کون ہے؟ کہا میں تو جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا تیرے بغیر میرا کون ہے؟ کہا میں تو جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہا میں تو جا رہا ہوں. اور ہتھیار اٹھائے ہوتے تیاری کرنے لگے. تو ان کی ماں نے ایک اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی جا رہا ہے اور رک نہیں رہا. تو اب ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے آئے اور آ کر کوئی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے منہ کر دیا. بس یہ ناراضگی ابو ہریرہ کی کس وجہ سے تھی؟ ماں کو ناراض کرنے کی وجہ سے. ابو ہریرہ اب سب کو پتا تھا کہ جب آپ یوں ہوتے ہیں تو یہ ناراضگی ہوتی ہے. رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ کیوں ناراض ہوتا ہے ابو ہریرہ؟ تو کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے ماں کو ناراض کر کے؟ تو ماں کو ناراض کر کے کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اما جان، لبیک اما جان. تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نبی ہے جس کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. آپ کو بکرے کا گوشت پسند تھا، گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی. ایک ساری دیکھ چڑھا رہے تھے بکرا، آپ نے کہا دستی پکڑاؤ. تو اس نے دستی پکڑائی، آپ نے ایسے پکڑی دستی کو اور ایسے دانتوں سے کاٹ کے کھایا. دیکھا دستی پکڑاؤ تو اس نے دوسری پکڑائی، تو آپ نے دوسری نکالی اور اس کو ایسے دانتوں سے کاٹ کے کھایا. اس کو پھینک دیا. اور آپ نے کہا دستی پکڑاؤ تو وہ صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ بکرے کی تو دو ہوتی ہیں، بکرے کی تو دو ہوتی ہیں. ہمیں کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا تھا مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تو بے صبر نہیں کرتا، تو میرے کہنے میں ڈوئی ڈال دیتا، میں جب تک کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. آپ کو اجوا کھجور پسند تھی، آپ کو برنی بڑی سستی، اجوا تو مہنگی ہے مالدار لے سکتا ہے، پر برنی کھجور بڑی سستی. آپ کو برنی کھجور پسند تھی، شہد کا شربت پسند تھی، تازہ روٹی. ساری زندگی میں ایک دفعہ باسی روٹی کھائی، ورنہ باسی کھانا نہیں کھاتے تھے، یا تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ. زندگی کی ہر عطا، گرمیوں میں آپ باہر بستر بچھاتے، سردیوں میں اندر بستر بچھاتے، جس دن مرضی بچھا لیں. ہمیں نہ معلوم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کا عشق دیکھو اپنے نبی کے ساتھ. آپ جمعے کی رات کو گرمیوں میں بستر باہر لاتے تھے اور جمعے کی رات کو سردیوں میں بستر اندر لے جاتے تھے. اتنی باریک باتیں بھی میرے رب نے لکھوائی. آپ کی 9 بکریاں تھی، ایک کا نام عجوہ، ستیہ، زمزم، برکہ، وقصہ، اطلال، اطراف، امراء، غیساء. یہ 9 بکریوں کے نام کتاب میں لکھے پڑے اور 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن. یہ میرے اللہ کا پیار ہے اپنے حبیب کے ساتھ. والضحى واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعك ربك وما قلى وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین اس میری آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں. جمال، عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، ایسا خاندان کائنات میں نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے. ہاشم، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، اس میں سے عرب کو چھانٹا، پھر سارے عرب کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر سارے ہاشم کو دیکھا، اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا. میں کائنات کا سب سے چنا ہوا، سب سے چنا ہوا، سب سے پسندیدہ، سب سے عالی نسب، میرے جیسا نسب کائنات میں کسی کا نہیں. اور محمد مصطفیٰ کے
کا جیسا نسب محفوظ ہے ایسے کسی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن خموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تیرے جیسے عالی نسل والا کسی ماں نے جنا نہیں. خلقت مورعا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا.